السلام علیکم، کیا حال ہے جناب؟ آج کا وی لاگ بڑا انٹرسٹنگ ہے، اور اس وی لاگ کا میں جو آغاز ہے وہ پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور مجھے بہت اچھا لگا، یعنی کہ جس چیز پہ میں زیادہ تنقید کرتا ہوں وہ میں نے محسوس کیا کہ وہ اس دفعہ نہیں ہوئی، اور وہ یہ ہوئی ہے۔ پہلے تو مبارکباد بتا دوں کس پہ، کہ پاکستان نے جو ایران کا جواب دی ہے بہت اچھا دی ہے۔ کیونکہ طریقہ کار یہی ہے، بالکل طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کسی سے پنگا نہ لو، لیکن اگر کوئی پنگا لے تو پھر اس کو بھرپور جواب دیں۔ اور جو مبارکباد میں نے دینی ہے وہ اس بات پہ دینی ہے کہ میڈیا، مین اسٹریم میڈیا کی میں بات کر رہا ہوں، پاکستانی فوج، حکومتی لوگ، پرانے سیاستدان، نئے سیاستدان، ماں سوائے یوتھیوں کو نکال کے بھی میں ان کی بات بتاتا ہوں آپ کو، بہت ہی میچور طریقے سے ٹی وی پہ میں دیکھ رہا ہوں، سب کہہ رہے ہیں تحمل کا مظاہرہ کرے، جواب بھی دیں، اور کوئی اس طرح کی بات نہیں کر رہا۔ جو سوشل میڈیا پہ میں دیکھ رہا ہوں، سوشل میڈیا پہ بھی مخصوص ہیں کہ جی ہم گھوس کے ماریں گے۔ وہ یہ جو گھوس کے مارنا ہے نا، ایک تو یہ کہ شرم آنی چاہیے، یہ ڈائلاگ بولا ہوا ہے مودی نے اور پاکستان کے لیے بولا ہوا ہے، تو اتنے زیادہ اس ڈائلاگ پہ فخر نہیں کرنا چاہیے، اور یہ ڈائلاگ ذرا گھٹیا قسم کا ہے۔ بات وہیں پہ آ جاتی ہے جو میں نے ایک ویڈیو کی تھی کہ شیخی جو ہوتی ہے نا وہ آپ کو ذلیل کرواتی ہے۔ ماڈسٹی میں جو ہے نا وہی عظمت ہے، وہی اس میں ڈگنیٹی ہے، اسی میں ایک اچھا پن نظر آتا ہے، ایک مدبر پن نظر آتا ہے۔ اور بہت اچھا ہوا مجھے، ریئلی مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ آئی ایس پی آر نے آ کے کچھ نہیں کہا، دفتر خارجہ نے سارے جو ہے نا ابھی تک اس کو ہینڈل کیا، اور انہیں ہی ہینڈل کرنا چاہیے۔ بہت اچھا ہے یہ طریقہ کار۔ مین سٹریم میڈیا میں بھی کوئی اس طرح کی فضول قسم کی گھٹیا نہیں کی، جس طرح میں نے آپ کو بتایا سوشل میڈیا پہ اس پہ کی تھی، اور وہاں پہ بھی جو ہے یوتھی مرے ہوئے ہیں۔ میں حیران ہوں، میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ انہوں نے پہلے کیا کہا تھا، بلکہ میں نے پچھلی ویڈیو میں، یہ ابھی جو گزری ہے ویڈیو، اس میں ہی میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ کہہ رہے تھے کہ جی ایچ کیو پہ ایران کو حملہ کرنا چاہیے تھا، ویری ویلکم۔ یعنی کہ مجھے ویسے اول تو بڑی حیرانی ہوئی ہے ایران کے اس بے وقفانہ قسم کے ایکٹ پہ۔ یار آپ آگے ہی آپ کی حالت کیا ہوئی ہے، اتنے برے حالات ہیں آپ کے اکانومی کے، اتنے مسائل میں آپ گھرے ہوئے ہیں، جگہ جگہ آپ نے پنگے لیے ہوئے ہیں۔ ایک یہ بڑا مسئلہ ہے انسان کے ساتھ نا، اس نے نا اپنی ایک طرح سے لیگسی بڑی جو ہے نا وہ بنانی ہوتی ہے، اس کو مینٹین کرنا ہوتا ہے۔ اب ان کو بہت غرور ہے ایرانیوں کو نا اپنی قوم کے اوپر، کہ ہم بڑی بہادر قوم ہیں، ہم یہ ہیں، وہ اس میں ہی زیادہ پنگے لے کے پھر مارے جاتے ہیں۔ بہادری میں کبھی منگول بھی بڑے تھے، آج منگولیا کا کیا حال ہے کوئی جانتا ہے؟ کوئی پہچانتا ہے؟ اور کبھی ایسا دور تھا کہ وہ جدھر سے گزر جاتے تھے تو لوگ جو ہیں ان کی حالت خراب ہو جاتی تھی، اتنا ڈر شدید تھا۔ کیا کچھ انہوں نے اینٹ سے اینٹ نہیں بجائی ہوئی مسلمانوں کی بھی۔ تو یہ جو ہے نا شیخی خوری، یہ حرکتیں لے ڈوبتی ہیں۔ میں پوری قوم کو کہوں گا اللہ کا شکر پہلے ادا کریں کہ اللہ نے اتنی توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم نے ان کا مقابلہ کیا، ان کا جواب دیے۔ اور اول دوسری بات یہ کہ ہم نے کوئی ان کے گھر میں گھوس کے نہیں مارا، ہم نے اپنی باؤنڈریز پہ ہی کھڑے ہو کے میزائل وغیرہ مارے، اور جو کیا ہے بالکل ٹھیک ہوا ہے۔ اپنے اپنے لوگوں کی سوچ ہوتی ہے، کئی کہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے، میرے خیال میں یہ سمجھتا ہوں کہ کرنا چاہیے۔ وہی بات ہے کہ آپ کوشش نہ کریں کہ لڑائی ہو، لیکن جب کوئی سر پہ آ جائے نا تو کسی کو پھر مہلت نہیں دینی چاہیے کہ دوسری بار کرے۔ انڈیا نے کیا، انڈیا کا جواب دیا، بالکل صحیح کیا۔ گو کہ اس کا جو کلوجر تھا نہایت ہی فضول کیا تھا، وہ بھی امبیرسمنٹ ہوئی تھی کہ انڈیا نے تڑی ماری تھی اور ہم نے ابھی نندن فوراً واپس کر دیا تھا، سب کو اب پتہ چل چکا ہوا ہے۔ ایران کا جو ہے کہ ایران نے کیا ایک دن کے بعد، ٹھیک ہے آپ کی انٹیلیجنس ہوتی ہے ساری کی ساری، آپ کو پتہ ہوتا ہے، تو یہ بہت اچھا کیا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، شیخیاں نہیں مارنی چاہیے، کیونکہ کل کو اگر ہمارے ساتھ کوئی برا ہو جائے گا نا تو پھر دوسروں کو ذلیل کرنے کا کافی موقع ملے گا۔ اسی طرح سمجھ لیں ایگزامپل کہ جو یوتھیوں کے ساتھ آج ہو رہا ہے نا، ذلیل ہو رہے ہیں، وہ تو ایک علیحدہ بات ہے کہ وہ بے شرم اتنے ہیں کہ وہ ذلت محسوس نہیں کرتے۔ تو یہ چیز جو ہے نا اپنے اندر سے نکال لیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اور اللہ نہ کرے کہ ایران سے ایسکیلیشن کسی سے بھی بڑھے۔
ہر ایک کو اپنا دیکھنا چاہیے، لیکن یہ مفت کے جو ہے نا جہرانہ کام یہ نہیں کرنے چاہیے. اور میری ریکویسٹ ہے، میری پوری قوم سے بھی ریکویسٹ ہے، میری اسٹیبلشمنٹ سے بھی ریکویسٹ ہے جو کہ یہ اس طرح کی بی ٹیمیں بناتی ہیں، پلیز فار گاڈ سیک یہ بی ٹیمیں بند کر دیں. ان بی ٹیموں پہ ہم نے پیسہ اجاڑ کے اپنی آرمی کو بھی بدنام کیا، اپنے وسائل بھی ضائع کیے اور پورے ملک کو بھی بدنام کیے. ان بی ٹیموں سے کچھ نہیں حاصل ہوا کیا ہے کہ جو جرائم پیشہ جو فارغ تھے وہ لوگ اٹھا کے ہم نے پہلے کشمیر میں وہ جیش محمد تو لشکر طیبہ تو پتہ نہیں کیا کیا بنائے. اس سے کیا فائدہ ہوا؟ یہی پیسہ ہم اپنی فوج پہ لگاتے، اس کو ماڈرن بناتے، اس کو ہائیلی ایکوپڈ کرتے، اپنے ملک پہ لگاتے، ریسرچ پہ لگاتے، اپنی تعلیم پہ لگاتے تو ہمارا حال زیادہ بہتر ہونا تھا. الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے، پہلے ان بی ٹیموں کو بنایا جاتا ہے، پھر بی ٹیموں کو جو ڈسمینٹل کیا جاتا ہے، اس ڈسمینٹل کرنے میں وہ جو تباہیاں مچا چکی ہوتی ہیں اور پھر جرائم پیشہ بن چکے ہوتے ہیں، یہ سارے سپاہ محمد، سپاہ صحابہ، پھر آپ کے دوسرے ملکوں سے جو فنڈنگ آتی ہے سب آپ کے سامنے ہوتی ہے. ضیاء الحق کے دور میں یہ سپاہ صحابہ وغیرہ یہ سارے بنے، وہاں سے ایران نے وہ سپاہ محمد کو میرے خیال میں ان کو شیعہ جو ایلیمنٹس تھے ان کو سپورٹ کیا. تو یہ جو بھی ہے نا، یہ بلوچستان کے مسئلے حل کریں. میں ٹی وی پہ بھی دیکھ رہا تھا اور میں نے بھی آپ سے کہا تھا کہ بلوچستان کا مسئلہ نہایت ہی کمپلیکس ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کیا ایکچولی ہے. میں یہی آپ سے کہتا ہوں کہ وہ اگر ان کی غلطی ہے تو ان کو کورٹ آف لاء میں لے کے آنا چاہیے، اور اگر ہماری غلطی ہے تو پھر بھی ہمیں جو ہے نا ہمیں یہ کام چھوڑ دینے چاہیے. یہ جو بلوچ کا تھا وہ تو مہرنگ بلوچ جو ہے وہ ایکسپوز ہو گئی ہے. ابھی میں کنفرم نہیں کر سکتا کیونکہ ابھی ویڈیو سوشل میڈیا پہ آئی ہے، ابھی مائٹ بی ٹیلرڈ ڈاکٹرڈ ویڈیو نہ ہو، لیکن جو اپیرنٹلی اس نے کہا ہے اس سے کافی پتہ چل رہا ہے کہ بی ایل اے میں یہ سارے موجود ہیں. لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ جس طرح 71 میں مکتی بانی بھی تحریک اٹھی تھی تو اس کو اٹھنے کیوں دیا گیا؟ دو وجہ سے اٹھتی ہیں. یا تو آپ نے اتنے غلط کام کیے ہیں کہ دوسروں نے تنگ آ کے آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں، یا دوسروں نے فنڈنگ کی ہے. دونوں میں غلطی آپ کی ہے. آپ نے تنگ کیا، کیوں تنگ کیا اتنا کہ وہ کھڑے ہوں؟ دوسری بات یہ کہ آپ نے اگر کہیں سے فنڈنگ ہو رہی تھی تو اس فنڈنگ کو کیوں نہیں روکا؟ تو سیم کیس ود بلوچستان، سیم کیس ود عدم مداخلت، اور یہ سیم کیس ود عمران خان. موت پڑی ہے ویسے یوتھیوں کو، اتنی بد تہذیبی، گھٹیا، نیچ، یعنی کہ ان لوگوں کی مجھے سمجھ نہیں آتے، ان بے شرموں کو. یہ پاکستانی ہیں، پہلے کبھی بھی نہیں ہوا. جب کوئی پاکستان پہ تکلیف آئی تھی سارے اکٹھے ہو جاتے تھے. اب یہ کہتے ہیں پاکستان تباہ ہو جائے. یعنی کہ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ یہ بندہ کس ذہنیت کا ہے، اس نے کیا ذہنیت بنا دی ہوئی ہے. اور جب یہ اگر خدا نہ خواستہ آ جائے گا، اول تو انشاءاللہ نہیں آنا، یہ بھول جائیں یوتھی، جتنے مرضی ناچ گانے کر لیں، جتنے بینگن ہوا میں لہرا دیں، مزے کے بے شرموں جیسے ان کو وہ ملے ہوئے ہیں. اور ان کو اس پہ بھی ڈھٹائی سے جو ہے نا، میں آپ کے ساتھ ٹویٹ شیئر کروں گا، کتنی ڈھٹائی و بے شرمی سے جو ہے نا یہ فخر کر رہے ہیں. ویسے بندہ وہ ایک کہاوت ہے کہ شرم تے آن جان والی چیز ہے، بندہ ٹھیٹ ہونا چاہیے. یعنی کہ ان کو کوئی شرم نہیں ہے. ابھی میں وہ دیکھ رہا تھا ٹویٹر پہ اپنے وہاں پہ، وہ ریحانہ ڈار کا بھی یو مین ٹائپ کی ایک کوئی ویڈیو بنا دی ہے. ریحانہ ڈار ہے، پتہ نہیں کیا نام ہے، وہ عثمان ڈار کی والدہ، وہ بزرگ خاتون ہے، اس کو بھی کول کریکٹر بنا دیا ہوا ہے. تیار ہو جاؤ خواجہ، وینٹیلیٹر تیار ہو جاؤ، انقلاب آ رہا ہے، انقلاب آ رہا ہے. رب دیا رکھا تو جت جانا ہے تیرے پتر. خدا کا خوف کرو. کتنا ذلیل ہونا ہے آپ نے، کتنا ذلیل ہونا ہے. بس کر دیں، آپ کا کچھ بھی نہیں ہونا، آپ نے بعد میں رونا ہے. اور آپ یہ دیکھ لیں، یہ ریکارڈ پہ لکھ لیں کہ انہوں نے الیکشن ہارنا ہو، انہوں نے دھاندلی کی وہ کرنی ہے، وہی بین کر کے دھاندلی کرنی ہے. یہ پاگل ہو چکے ہوئے ہیں. ریئلی دے گون میڈ لائک اے میڈ ڈاگ. وہ وجاہت ہے اس کی ویڈیو بھی اگر میں دکھائی تو شیئر میں آپ سے کروں گا کہ
کیسا وہ بیوقوف ہے کہ جی عمران ماچو مین ہے تو اس وجہ سے یا سوری آئی ایم ریئلی سوری, مجھے ہنسی آتی ہے. میں کوشش کروں گا اس کے ویڈیو کا تھوڑا سا کلپ چلا دوں. 18 سال کی عمر میں فوج جوائن کرتے ہیں, ٹھیک ہے, روز ڈنڈ مارتے ہیں, روز جاگنگ کرتے ہیں, فٹ رہتے ہیں, ٹریننگ کرتے ہیں, ویپن چلاتے ہیں, ٹینک چلاتے ہیں, ہیلی کاپٹر چلاتے ہیں, گن چلاتے ہیں, پورا دن ہم محنت کرتے ہیں, ڈولے شولے بناتے ہیں, چھاتی واتی بناتے ہیں, مونچھے چوچے رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. 7 ساڑھے 7 ہم لوگ افسر اور جوان ہیں, مذاق نہیں ہے, ٹھیک ہے. مطلب مردانگی کا اگر کوئی تقاضا ہے تو ہم ہیں. مگر یہ سالہ 70-71 سال کا بابا ابھی بھی کسی 16 سال کی دوشیزہ سے پوچھو کہ عمران خان سے شادی کرنی ہے نہیں کرنی, تو وہ اڈیالہ جیل کے باہر لائن لگا لی. تو سیکس اپیل بہت تھی, اور ہمارا جو ماچو ایک قسم کا ہماری امیج ہے نا وہ تھریٹن ہو رہی تھی, تو اس لیے ہم نے یہ نہیں کیا. That's why we didn't do it. یہ دیکھیں کہ ماچو مین ہے کہ اس وجہ سے آرمی والے کہتے ہیں ہم تو بڑے ڈنڈ بیٹھک کراتے, پر وہ تو 70 سال کا بڈھا ہے, اس پہ لڑکیاں مرتی ہیں. تو سوری ویڈیو شاید لمبی ہو گئی ہے, لیکن مجھے آج خوشی بھی ہے. میں یہ سوشل میڈیا پہ ہاں ایک میں بات ضرور کہنا چاہوں گا, تھوڑی سی لمبی ہو گئی. ابھی میں یہ ایک دیکھ رہا تھا کہ پتہ نہیں وہ پٹواریوں کا تھا کوئی ٹویٹر اکاؤنٹ, PML پتہ نہیں نواز شریف فورس وغیرہ, اس میں جناب صاحب ساتھ ہی ہماری جو مینٹیلٹی ہے, حافظ وہ چیف آف دی آرمی اسٹاف کو, مجھے ویسے بھی حافظ صاحب کہنا اچھا نہیں لگتا, چیف آف دی آرمی اسٹاف کو جو ہے نا پتہ نہیں صلاح الدین ایوبی بنا دیے. اور پٹواریوں پہلے بھی آپ کی آرمی والوں سے بڑے پھڈے ہیں, آرمی والے کوئی پاور ہاتھ سے نہیں جانے دیتا, اتنا نہ دوسروں کو کہ اٹھاؤ کہ پھر بعد میں خود شرمندہ ہو, جس طرح یوتھیے ہوئے تھے. ہی از اے پروفیشنل, ہی ہیز ٹو ڈو دس پروفیشنل تھنگ. آپ نے ہی ڈڈ دا گڈ جاب, یہ ہوتی ہے تعریف. یہ نہیں ہوتی آپ جیسا کوئی آیا نہیں, حافظ کہنا کہ حافظ صاحب آئے تھے. کیا یہ بچے گانا فضول سٹوپڈ قسم کی بچے گانا انڈین فلمیں دیکھ کے آپ لوگ کرتے ہیں. ہی ڈڈ دا گڈ جاب, اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, عاجزی اختیار کرنی چاہیے, تاکہ اللہ تعالیٰ کو عاجزی ہی پسند ہے, تاکہ آئندہ ہم شرمندہ نہ ہوں, اور فوکس ہمیں اپنی بہتر پرفارمنس کی طرف کرنا چاہیے, پروفیشنلزم کی طرف کرنا چاہیے. تو میں بالکل آخر میں کہوں گا دوبارہ کہ بہت بہت مبارک ہو, اور پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.